محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ معلوم ہے کہ گزشتہ کئی جمعوں سے عقائد کے تعلق سے بالخصوص جو کلمہ پڑھا جاتا ہے ایمان مفصل، اس کا معنی اور مطلب اس کی تشریح چل رہی ہے، اور جانتے ہیں یہ بھی کہ کچھ بھی کر لیں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، پختہ نہیں ہے، تو سب عمل برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے عقیدہ کا جاننا، عقیدہ کا درست رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور جو کلمہ بچوں کو ذہن نشین کرایا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے، یا ہم سب نے جو بچپن میں یاد کیا ہے، وہ بہت ہی جامع عقائد ہیں، عربی زبان میں بہت ہی جامع عقائد ہیں۔ ایمان مفصل کا کچھ بلکہ اکثر جو ہے بیان میں آ چکا ہے اس کے تعلق سے، کہ اس میں ہم اقرار کرتے ہیں آمنت باللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ اب اللہ پر کیسا ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، وہ سب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مکمل ایک ایک جمعے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح وہ ملائکتہ، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر، اور اللہ کی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، بڑی اور چھوٹی، صحیفے، مشہور کتابیں، سب کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے وہ بھی سب گزر چکا ہے۔ ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا زبان سے اقرار کرتے ہیں ایمان مفصل میں۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یوم آخرت پر۔ والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ اچھی اور بری تقدیر، یہ آج کے جمعے کا موضوع ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا ہم سب زبان سے ایمان مفصل میں اقرار کرتے ہیں۔ تقدیر کے تعلق سے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوگا کسی کے بھی تعلق سے، یا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اور آئندہ ہوں گی، وہ سب کی سب چیزیں ریکارڈ ہیں، محفوظ ہیں، لوحے محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ ہر انسان کے تعلق سے کہ وہ انسان اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، اچھا عمل کرے گا کہ برا عمل کرے گا، اس کی زندگی کیسی ہوگی، خوش بختی کی ہوگی کہ بدبختی کی ہوگی، جہنمی ہوگا کہ جنتی ہوگا، ہر ایک کے تعلق سے تفصیلات کے ساتھ۔ حدیث میں ہے کہ ہر جز کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ قلم کی اہمیت کو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن عظیم الشان میں ایک سورہ قلم ہے، اور قلم کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور حکم دیا قلم کو کہ لکھو۔ قلم نے کہا کہ اے اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک کی ساری چیزوں کی تفصیلات لکھو۔ قلم نے لکھا۔ حدیث میں ہے کہ سیاہی خشک ہو گئی، قلم کو توڑ دیا گیا، اب کچھ نہیں نیا ہونے والا ہے، اللہ کے یہاں سب چیز لکھ دیا گیا ہے۔ اسی اعتبار سے اس نظام کائنات میں اور لوگوں کے تعلق سے وہی کچھ ہوگا جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آسمانوں کو نہیں بنایا تھا، زمین کو نہیں بنایا تھا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوگوں کے تعلق سے تفصیلات لکھی جا چکی ہیں، تقدیر لکھ دیا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تمام طرح کے جو حالات آتے ہیں، اللہ نے ہمارے تعلق سے یہی لکھا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا ایمان والوں کے لیے ہر چیز میں فائدہ ہی رکھا گیا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، دل کو اطمینان ہوتا ہے، دل کو سکون ہوتا ہے، ورنہ انسان کوششیں کرتا رہتا ہے، تدبیریں کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، جفا کشی کرتا رہتا ہے، پھر اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو اگر اس کا ایمان تقدیر پر نہ ہو، اس کا ایمان اللہ پر نہ ہو، تو وہ پھر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا، تباہ کر ڈالے گا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن تقدیر پر جب ایمان ہوتا ہے تو صبر کر لیتا ہے کہ ہمارے نصیب میں، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب صرف تقدیر ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے اور انسان مجبور محض ہے یا انسان بالکل معذور ہے، بے بس ہے۔ جب کچھ پہلے، سب کچھ پہلے ہی سے لکھا جا چکا ہے تو کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ پہلے سے لکھا جا چکا وہی ہو کر رہے گا۔ تو انسان بالکل سب کچھ چھوڑ کر کے اور خاموش ہو کر کے بیٹھ جائے، کوئی نقل و حرکت نہ کرے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے اس چیز کے کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تعلق سے بلا شبہ ہر چیز لکھا جا چکا ہے تقدیر میں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہر انسان کو توفیق ملتی ہے۔ اگر وہ اس کے تعلق سے اگر نیک لکھا گیا ہے تو نیکی کی اسے توفیق ملتی ہے، اس کے لیے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کا خود کا عمل، اختیاری عمل ہوتا ہے کہ نیکی کے راستے پر چل کر کے اللہ کی رضا جوئی اور اللہ کی رضامندی حاصل کر کے اور جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ جانے کو منع کیا ہے اور سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے تعلق سے بحث و مباحثہ کرنے سے منع کیا ہے کہ زیادہ اس میں بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس صرف اتنا جان لینا، ایمان لے آنا کافی ہے کہ تقدیر ہے، اللہ کے یہاں سے ہر چیز لکھا جا چکا ہے اور جو کچھ لکھا گیا ہے اسی اعتبار سے ہو رہا ہے اور آئندہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں تقدیر کے تعلق سے بحث کر رہے ہیں اور گرما گرمی بحث ہو رہی ہے۔ زبردست طریقے کا اختلاف صحابہ میں ہے تقدیر کے تعلق سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختلاف سن کر کے جھگڑا۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اتنا غصے سے سرخ ہو گیا کہ کبھی اتنا غصہ نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا کہ جیسے انار نچوڑ دیا جائے چہرے اقدس پر، اس طرح سرخ لال ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس چہرہ غصے سے، اور فرمایا کیا میں تم کو اس جھگڑے کے لیے، اس اختلاف کے لیے، تقدیر کے تعلق سے بحث و مباحثہ کے لیے میں نے حکم دیا ہے؟ کیا اسی کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ سن لو، اس سے پہلی امتیں بھی بہت تباہ ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں، اسی تقدیر کے تعلق سے بحث و مباحثہ کر کے، تقدیر کے تعلق سے تمام طرح کی دلیلیں اور تمام طرح کے اختلافاتی باتیں کر کے اس سے پہلی قوموں کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے تعلق سے زیادہ الجھنے سے منع کیا ہے کہ تقدیر کے تعلق سے زیادہ الجھا نہ جائے، صرف ایمان لایا جائے کہ والقدر خیرہ وشرہ، یہی کافی ہے۔ آمنت والقدر خیرہ، میں ایمان لایا اچھی اور بری تقدیر پر،
یہ ایمان مفصل میں ہم سب پڑھتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، ضرورت یہ ہے کہ ہم جب زبان سے پڑھتے ہیں تو دل سے بھی اس کو ہم مانیں، اور اپنی نقل و حرکت، جس کو عمل بالارکان کہتے ہیں، اپنی نقل و حرکت سے اس کا اظہار بھی کریں۔ تقدیر کے تعلق سے صرف 2 جملہ کافی ہے کہ سب کچھ تدبیر کو اختیار کرنا اور تقدیر کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تدبیر کو ہی کو سب کچھ جاننا ماننا اور تقدیر کا انکار کرنا یہ کفر ہے کہ تقدیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ انسان جو کچھ کرے گا، جیسا کرے گا، جس طرح سے کوشش کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور تقدیر سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس نے قرآن میں جو تقدیر کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر جو روشنی ڈالی ہے، گویا کہ اس نے تقدیر کا انکار کیا، تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، کفر کا ارتکاب کیا۔ اور تقدیر ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، تدبیر کو چھوڑ دینا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ صریح غلطی ہے۔ تقدیر ہی پر سب کچھ تکیہ کر لینا، بیٹھ جانا کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے کرنے کی کیا ضرورت ہے، تدبیر کو چھوڑ دینا یہ صریح غلطی ہے۔ اس لیے ہم سب کو تقدیر کے تعلق سے جو بتایا گیا ہے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہو، تقدیر کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، بس اسی کو ہم کافی سمجھے، اس میں الجھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان خواہ مخواہ اس میں الجھتا ہے، اس کے تعلق سے نہ قبر میں پوچھا جائے گا، نہ مرنے کے بعد میدان محشر میں پوچھا جائے گا، اور نہ ہی اللہ کے یہاں کوئی سوال و جواب اس تعلق سے ہوگا۔ ایک فروعی مسائل ہوتے ہیں، بالکل خارج باہری مسائل ہوتے ہیں۔ ایسے مسائل کے تعلق سے بھی بہت سے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ ایسے تعلق سے بھی بحث و مباحثہ کرے، الجھتے رہے، آخر میں نتیجہ بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، بہت ہی برا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، حضرت آمینہ۔ اب ان کے تعلق سے بیٹھ جائیں مجلس لگا کر کے کہ وہ مومن تھے، ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، وہ جنتی ہوں گے کہ جہنمی ہوں گے، اس طرح کی بحث ہم نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے۔ یہ معاشرے کی ایک تباہی ہے۔ بھائی اگر ہم ہمارے ماں باپ کے تعلق سے اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرے تو ہمیں ناگواری ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہمارے ماں کو اگر کوئی جہنمی کہے، ہمارے باپ کو اگر کوئی جہنمی کہے، اللہ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے یا دنیا میں اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرے، اپنے ماں باپ کے تعلق سے ہم غلط نہیں سن سکتے ہیں، تو کیسے گوارا ہو جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے تعلق سے یا ان کے شفیق چچا کے تعلق سے ہم گفتگو کریں اور اپنی زبان دراز کریں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب عقائد کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ابو طالب کے تعلق سے اس طرح کی کوئی باتیں کرنا، ابو طالب جو ایمان نہیں لائے، ایمان سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ان کے تعلق سے کوئی اس طرح کی باتیں کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا ہے۔ اتنے بڑے عالم، اتنے پہلے صدی کے، یعنی تقریباً 300-400 سال پہلے کے یہ عالم ہیں، وہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، علامہ سعد الدین، کہ ابو طالب کے یعنی حضور کے چچا کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرنا کہ جس طرح سے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تکلیف دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی اذیت دے، تو اس کے تعلق سے صاف لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ ایمان والا نہیں رہ جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہ جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں اور اذیت میں ڈالے۔ زندگی بھر جو ساتھ دیا ہو، وہ چچا جو زندگی بھر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا
اور ایسے حالات میں ساتھ دیا کہ جہاں لوگوں کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، اپنی قوم سے مقابلہ کیا، مشرکین مکہ سے ٹکرا گیا جو، لیکن نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، صبح و شام رات دن اللہ کے نبی کی جس نے خدمت کی، اس کے تعلق سے کیا ضرورت ہے بھائی؟ قبر میں پوچھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے اس تعلق سے کہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے تعلق سے کیا تم نے کلیئر کیا، ویریفائی کیا، کنفرم کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا را اذیت دینے سے اور تکلیف دینے سے اپنی زبان کو روک لیں، اس طرح کی بے جا اور بیکار لغو باتوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ تقدیر بھی اسی تعلق سے ہے کہ تقدیر کے تعلق سے الجھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تقدیر کے تعلق سے اگر الجھیں گے، تقدیر کے تعلق سے بحث و مباحثہ کریں گے تو ہم خود اپنا نقصان کریں گے، ہمارے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والبعث بعد الموت، آخری جو عقیدہ ہے بعث بعد الموت کا، اس کو کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ مذہب اسلام کی خاصیت اور خوبی ہے۔ مذہب اسلام نے ہر چیز کو کلیئر اور واضح بیان کر دیا ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چیز کو، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، تفصیلات کے ساتھ کھول کر کے اوپن کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا۔ کسی مذہب میں اس طرح کی رہنمائی نہیں ملتی ہے، کوئی دنیا کا کوئی بھی دھرم ہو، اس دھرم میں اتنی تفصیلات نہیں ملیں گی۔ کسی کا کہیں کسی مذہب میں کچھ اور عقیدہ ہے، کچھ اور سوچ ہے، کچھ اور نظریہ ہے، مرنے کے بعد ایسا ہوگا ویسا ہوگا، فلاں جیون ملے گی، ایسے جیون، ساتھ جیون کا تصور، پھر دوبارہ والی زندگی میں کچھ اور بننے کا تصور کہ اگلے جنم میں یہ بنیں گے وہ بنیں گے، دنیا بھر کے لوگوں کے نظریات ہیں۔ لیکن مذہب اسلام نے کلیئر، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، بے شک تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تبعثون، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دوبارہ زندہ کرنے کا جو تصور ہے وہ اگر عقلی اعتبار سے اگر ہم سمجھیں تو یہ ضروری بھی ہے، ورنہ انصاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کو قرآن میں ایک سورت ہے، سورت 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث بعد الموت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، بس یہی زندگی ہے، مر گئے ختم ہو گیا، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ کو سمجھ رہے ہو، کیا اللہ انصاف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ انصاف کرنے والا اللہ نہیں ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مرنا ہو، لوگ مریں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ ورنہ کتنے بڑے بڑے مجرم، کتنے بڑے بڑے جو ہے جرم کرنے والے، اس دنیا کے اندر ظلم ڈھانے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے، لوگوں کے حق تلفی کرنے والے، لوگوں کے زمین و جائیداد کو ہڑپنے والے ایسے چھوٹ جائیں گے، ایسے ہی بچ جائیں گے۔ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ محشر برپا ہو، عدالت قائم ہو، اور ایسی عدالت قائم ہو کہ اس عدالت میں کسی کا پاور نہ چلے، اس عدالت میں کوئی رشوت نہ چلے، اس عدالت میں کوئی پیسہ کام نہ آئے، اس عدالت میں کسی کا منصب اور عہدہ کام نہ آئے، بلکہ وہاں انصاف ہی انصاف ہو، انصاف کی بالادستی ہو، انصاف کا بول بالا ہو، اور ایسا ترازو اور میزان قائم کیا جائے کہ اس میں ہر ایک کے عمل کو تولا جائے اور دیکھا جائے، پرکھا جائے کون دنیا کے اندر کس طرح کی حرکتیں کی ہے اور وہ حرکتیں کر کے آیا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ انصاف کے عین مطابق ہے، یہ عقل کے عین موافق ہے۔
کہ باس بادل موت ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ مذہب اسلام کا ایک عظیم الشان اور بڑا عقیدہ ہے، اور ہم سب کا ایمان ہے زبانی طور پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اس پر یقین اور دل میں جو ہے اس کا اثبات پیدا فرمائے، آمین۔ اور اس کے لیے اس کے تعلق سے جو فکریں ہیں، جو تیاریاں ہیں، اس تیاری کرنے کی ہمیں اس دنیا ہی کے اندر توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مرنے کے بعد انسان جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو حدیث میں ہے کہ دفتر کھلے گا۔ 3 دفتر ہوگا ہر انسان کے تعلق سے۔ پہلا دفتر نیکیوں کا ہوگا، دوسرا دفتر گناہوں کا ہوگا، تیسرا دفتر اللہ کی نعمتوں کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اپنی ایک ادنا نعمت، ایک چھوٹی سی نعمت کے برابر میں انسان کے جو نیکی کے جو دفتر ہوں گے، اس دفتر کا مقابلہ کیا جائے گا وہاں سب کے سامنے۔ تو جو نیکیوں کا دفتر ہوگا وہ سارا دفتر کم پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی نعمت کے مقابلے میں۔ پھر انسان گھبرا جائے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر اتنا کچھ کیا تھا، نمازیں پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا اور دیگر اعمال صالحہ انجام دیا تھا، وہ سب کا سب ختم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابھی ساری نعمتیں بچی ہیں۔ انسان گھبرا جائے گا۔ گناہوں کا دفتر تو ابھی قائم ہے الگ سے۔ اللہ تبارک و تعالی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کرم ہوگا، اللہ کا کرم، اللہ اپنا رحم و کرم نازل فرمائیں گے بندوں پر۔ پھر معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اضعافا مضاعفہ، قرآن میں وعدہ ہے اللہ کا کہ ہر نیکی کو 700 گنا اضافہ کر دیا جائے گا، اور وہاں کا گنا ہوگا، وہاں کا پرسنٹ ہوگا۔ تو اتنا جب اضافہ ہو جائے گا، اتنی نیکیاں ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اللہ کے کرم سے انسانوں کا، تو پھر انسان کے اندر کچھ ہوش و حواس آئے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ جو میری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو میں اپنے طور پر اپنے بندوں کو تحفہ کے طور پر قبول دیتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں۔ جو نعمتیں تھیں وہ میرے طرف سے گویا کی ایک تحفہ تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو جو دفتر ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے کہ میں نے گناہوں کے دفتر کو معاف کیا۔ اس طرح سے ایک انسان بچ پائے گا میدان محشر میں، ورنہ ہر ایک کا معاملہ بہت گمبھیر ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت، جب وہ آتے ہیں اور جان نکال لیتے ہیں تو جب رونا لوگ شروع کر دیتے ہیں، لوگ رونے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں مرنے پر، تو فرشتے کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے۔ وہ آواز انسان، جن کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں۔ وہ آواز لگائی جاتی ہے ملک الموت کی طرف سے، یہ کہ میں نے ان کی روزی کو نہیں ختم کیا، یہ خود اپنا روزی آج ختم کر چکے تھے، میں نے ان کو ختم نہیں کیا بلکہ یہ اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو یہ پورا کر چکے ہیں۔ ایسی دردناک آوازیں ملک الموت کی طرف سے لگائی جاتی ہیں مرنے والے کے تعلق سے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی آواز کو رونے والے سن لیں تو اپنا رونا اور میت کا غم، میت کا جو ہے درد، وہ لوگ بھول جائیں گے اور لوگ اپنی آخرت کی فکر میں مبتلا ہو جائیں گے، اپنی آخرت یاد آ جائے گی، اپنا مرنا لوگوں کو یاد آ جائے گا۔ اگر وہ آواز جو ملک الموت، جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں، وہ لگاتے ہیں مرنے کے بعد، ہر ایک کو مرنا ہے، مرنے کے بعد محشر برپا ہوگا اور وہاں انصاف ہی انصاف ہوگا، وہاں کسی طرح سے کوئی ناانصافی نہیں ہوگی،
اس لیے ہم سب کو جہاں اس پر ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور اپنے عقیدے کی جہاں ہم پختگی چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ پختہ ہو، ضرورت یہ ہے کہ اپنے عمل بالارکان، اپنی نقل و حرکت سے، اپنی زندگی کے صبح و شام سے غنیمت سمجھیں اور آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جائیں تو اللہ کے یہاں ہمارا معاملہ آسان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔